بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ تقریر کو کس طرح سے یاد کریں، آپ تقریر کو کس طرح سے سیکھیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب آپ نے تقریر سیکھ لی، یاد کر لی، تو آپ اسے سٹیج پر کس طرح سے سٹارٹ کریں۔ تو تھوڑا سا انٹرو دیکھ لیتے ہیں۔ ویلکم ٹو مائی چینل اکرام اشرف۔ نیچے سرخ بٹن کو دبائیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو جی، اگر آپ نے تقریر تیار کر لی، یاد کر لی، اس کے بعد آپ نے سٹیج پر جا کے وہ تقریر کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے یہ کام کریں کہ آپ اچھی طرح پانی پی لیں۔ اگر آپ اچھی طرح پانی پی لیں گے تو آپ کا گلا سٹیج پر خشک نہیں ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا گلا خشک ہو جاتا ہے سٹیج پر جا کر، اور وہ زیادہ دیر تک نہیں بول سکتے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پانی پی لیں۔ پانی پی لینے کے بعد آپ کا گلا جلدی خشک نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد جب آپ سٹیج پر جا رہے ہوں تو سٹیج پر جاتے وقت آپ کے جو چہرے کے اثرات ہیں وہ کچھ یوں محسوس ہو رہا ہو لوگوں کو کہ آپ خوشباش ہیں، آپ کے دل میں ڈر نہیں ہے، آپ ایک اچھے مقرر ہیں۔ تو اس طرح کے اثرات اپنے چہرے پہ لگا لیں، اپنے چہرے پہ محسوس کروائیں لوگوں سے۔ تو اس کے بعد جب آپ سٹیج پر چلے جائیں تو سٹیج پر جانے کے بعد آپ نے ایک ہی دم میں تقریر شروع نہیں کر دینی، بلکہ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ پورے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں لوگ، ان سب کو دیکھ لینا ہے، ان سب پر نظر ڈال لینی ہے، مجمع پہ نظر ڈال لینی ہے۔ ڈالنے کے بعد آپ اپنی تقریر کو شروع کریں انتہائی اچھے انداز کے ساتھ۔ ابتدا میں آپ اللہ کا نام لے لیں، یا پھر بسم اللہ پڑھ لیں، یا کوئی خطبہ پڑھ لیں، یا کچھ اور پڑھ لیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے خطبہ پڑھنا ہو تو یوں پڑھ لیں، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھ لیں۔ جیسے سیرت کے موضوع پر اگر آپ تقریر کر رہے ہوں تو اس پہ یہ آیت پڑھ لیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور اس کے بعد کوئی حدیث پڑھ لیں اچھی سی۔ جب یہ سب چیزیں کر لیں تو اس کے بعد آپ اچھا سا کوئی شعر پڑھ لیں۔ جیسے سیرت کے موضوع پر ہی اگر آپ کی تقریر ہے تو یہ شعر سیرت کے موضوع پر مثال کے طور پر پڑھ لیں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو ہی مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو شعر پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ جو پہلا مصرع ہوتا ہے اسے 2 بار پڑھیں اور جو دوسرا مصرع ہوتا ہے اسے 1 بار پڑھیں۔ جیسے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ تو اس طرح پہلے مصرے کو 2 مرتبہ پڑھیں اور دوسرا جو مصرع ہوتا ہے اسے 1 مرتبہ پڑھیں، تو یہ ایک اچھا محسوس ہوگا۔ اس کے بعد آپ اپنی تقریر کو کچھ یوں شروع کریں کہ قابل صد احترام سامعین، مکرم اور محترم سامعین، ذی وقار سامعین، اس طرح کے الفاظ جو اچھے لگ رہے ہوں وہ آپ استعمال کریں۔ اس کے بعد آپ اپنی تقریر کو شروع کریں، جو آپ نے یاد کی ہوئی ہو، جو آپ نے تیار کی ہوئی ہو، اسے اچھے طریقے سے اچھے انداز میں لوگوں میں بیان کریں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ آپ بالکل ڈرے ہوئے نہیں ہیں۔ تو ابتدا میں آپ اپنی تقریر کو بالکل آہستہ آہستہ سے شروع کریں، اور پھر آہستہ آہستہ آپ تیز ہوتے جائیں، تو آخر پر پہنچ کر آپ کی تقریر جو ہے وہ تھوڑی جذباتی ہو جائے، اگر جذباتی ٹاپک ہے، یا پھر آپ کی آواز جو ہے وہ تھوڑی تیز ہو جائے، یا پھر اس طرح شروع کریں کہ ابتدا میں تھوڑا آپ آہستہ آہستہ شروع کریں، پھر تیز ہو جائیں، پھر آہستہ، پھر تیز، پھر آہستہ۔ تو یہ طریقہ کار بھی ہے۔ تو اس طرح آپ اپنی تقریر کو کریں، اور اس کے بعد جب آپ تقریر ختم کر لیں تو آخر پر اچھے کلمات کے ساتھ رخصتی حاصل کریں، جیسے واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، یا پھر خدا حافظ، یا پھر والسلام۔ اس طرح کے کچھ الفاظ جو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں تو یہ والے الفاظ استعمال کریں، تو اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ملے گا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کرو، شیئر کرو، کومنٹ کرو، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دو۔ تب تک کے لیے، جب تک میری نئی ویڈیو آتی، اللہ حافظ۔